کمزور ہوتی ہوتی اتنی کمزور ہو گئی کہ چھٹے نمبر پہ یزید آ گیا. امامت ابھرتی ابھرتی اتنی مضبوط ہو گئی، تیسرے نمبر پہ حسین آ گیا. اب وہ جس نے مکہ کی پہاڑیوں پہ دو بزرگ کھڑے تھے، اب یہ جو دو ہیں یہ دو نظریات کے نمائندے ہیں. ایک حکومت کا نمائندہ، ایک رسالت کا نمائندہ. اب اس نے جب حاکم شام مرنے والا تھا تو اس نے 4 لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس. اس میں سعید بن عاص کو بلایا، حسین بن نمیر کو بلایا، ضحاک ابن قیس کو بلایا. اس نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، کوئی رستہ اختیار کرو. کیونکہ یہ انتہائی بد کردار تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزور پیسہ بزور درہم و دینار منوائی تھی نا، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو 4 ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے. میں یہ تاریخ پڑھوں، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کسی فرقے سے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ایک حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر. کسی طریقے سے ان کو لالچ میں لو. یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں، تو اس نے 4 افراد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات کی. اب جو تاریخ ابو الفدا، روضۃ الاحباب، یعنی کہ اہل سنت تواریخ سے میں پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی، عبداللہ ابن عمر سے. اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناؤں تو اسے کیسا دیکھتا ہے، تو اس کی خلافت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ ان کا آگے سے جواب یہ تھا، دیکھ مجھے تو حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں گوشہ نشین آدمی ہوں، اگر سب نے تسلیم کیا تو میں بھی کر لوں. یہ ان کا جواب تھا، کیونکہ انہوں نے اس ایک اصول پہ خلافتیں بنتی دیکھی تھی. کہ اگر جمہور تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک خلیفہ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا، مبارک ہو میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں. تو اس نے کہا تھا کہ کیا ہاشمی دنیا سے چلے گئے؟ ہاں یہ خط کتابوں میں موجود ہے. اس نے کہا ہاشمیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خلافت کس نے؟ دوسرے کہ اس لیے کہ میں عمر میں بڑا تھا. باپ نے کہا پھر میں آ جاؤں، میں تو تیرا بھی باپ. اب یہاں یہ اصول بن گیا تھا کہ خلافتیں اس بنیاد پہ بنتی ہیں، بڑے ہونا، رشتہ داری کی بنیاد. یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانیاں دیکھیں، ظلم اور ستم دیکھیے گا تاریخ کا. عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، اس نے سخت الفاظ میں مذمت کی. اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور نبی کی بیوی نے جب اپنے بھائی کو اس کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آئیں اور اس کو بچا کے لے گئی، اور اس نے کہا کہ تو نے میرا پہلے ایک بھائی محمد قتل کروا دیا ہے، اب تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا. تیسری اس نے ملاقات کی حسین ابن علی سے. مولا حسین ابن علی سے کہا دیکھیے حسن نے میرے ساتھ شرائط طے کی تھی. مولا نے فرمایا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا. اس نے کہا میں نے خاطر الخواہ عمل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھے. مولا امام حسین اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ پہلی شرط کی نفی ہے. اللہ کی زمین پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو حاکم مسلط کرنا یہ کفر ہے. حسین ابن علی کا دشمن مورخ، دشمن میں نے متعصب ترین مورخ اٹھا کے دیکھے، تبری جیسے لوگ اٹھا کے دیکھنے، ابن خلدون جیسے لوگوں کو اٹھا کے پڑھا ہے،
तारीख उल खुलफा में जलालुद्दीन सयूती को उठा के पढ़ा है, उन्होंने कहा चारों में से सबसे जानदार जवाब हुसैन इब्न अली का था। जिसमें दम था ना वो जवाब हुसैन इब्न अली। आखिर में इसने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाया, इसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा देख मैं तुझे 3 रास्ते देता हूं, तीनों में से जिस मर्जी रास्ते को इंतखाब कर। उसने कहा कौन सा? उसने कहा पहला रास्ता, किसी को भी बना के ना जा, नामजद ना करना। जैसे तूने ताकत के जोर पे खिलाफत ले ली थी, उसे कहना ताकत के जोर पे खलीफा बन जाए, तू नामजद ना करना। या दूसरा काम ये कर, दूसरा काम जिस तरह पहले खलीफा ने किया था, तू कोई कमेटी बना दे जिसमें अपने ही अफराद रख ले और उनको कह देना कि वो इसे तय कर ले, ये गुनाह तू अपने सर ना ले। इसने जितने भी रास्ते दिए उसने कहा मुझे इनमें से कोई भी रास्ता नहीं चाहिए। ये सीख पा हो गया और सीख पा होके ये वापस चला गया। जब ये वापस चला गया और फिर इसकी जो मौत वाकया हुई है, किताबें कहती हैं कि ये कुएं से पानी लेने के लिए, घर के अंदर जो कुआं था वहां से पानी लेने के लिए, तो कुएं के अंदर से गैस नुमा चीज निकली जिसने इसके पूरे चेहरे को झुलसा दिया। फिर उसके बाद जितनी देर जिंदा रहा लोगों के सामने नहीं आता था। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं कि ये अपने कमरे में कहता था काश मैंने हजर बिन अदी का कत्ल ना किया होता, काश मैंने माल के अश्तर को ना मरवाया होता, क्योंकि हजर बिन अदी वो अली का नौकर है जिसका तकवा अरब में मशहूर था और ईमान की इस बुलंदी पे था। जब इसने उसके बेटों समेत इसको गिरफ्तार करवाया और कत्ल करवाने के लिए जल्लाद को तलवार दी, तो हजर बिन अदी से का कोई वसीयत, क्या लगा मेरे सामने मेरे बेटों को कत्ल कर। इसने कहा कैसा बाप है आंखों के सामने बेटे मरवा रहा है? उसने कहा इसलिए कत्ल करवा रहा हूं कहीं मेरा कत्ल होता देख के अली को छोड़ न दे। अगर इन्होंने मेरे बाद अली को छोड़ दिया मैं अली को क्या मुंह दिखाऊं? बेहतर यह है इन्हें पहले मार, ताकि मैं नस्ल की वजह से शर्मिंदा ना हो सकूं। एक पूरी मजलिस चाहिए हजर बिन उद्दी के अनवान पे, कैसे कैसे अली के बावफा नौकर थे। और इस हजर बिन अद्दी के कत्ल की वजह से कि रसूल की बीवी भी मलामत करती थी और बददुआएं देती थी कि तूने हजर को कत्ल न किया होता। इतना परहेजगार था कि अली का दुश्मन भी उसे अच्छा समझता था। इसने कहा मैं हजर का कत्ल न किया होता, काश मैंने माल के अश्तर को जहर न दिलवाया होता। जब माल के अश्तर मिस्र के गवर्नर बनने के लिए जा रहे थे तो इसने रस्ते में अपने एक शख्स को खरीदा था और उसे माल के अश्तर का मेजबान बना के शहद में जहर मिला के माल के अश्तर को दे दिया था। अब इसकी मौत वाकया हो जाती है। जब मौत वाकया हो जाती है तो बाप के बनाए हुए मंसूबे के तहत, और जब ये मरता है तो बेटा उस वक्त घर में नहीं होता, ये शिकार पे गया होता है। वो जिन लोगों को इसने बुलाया हुआ था ना, ज़हाक बिन कैस और हसीन बिन नमीर और सईद बिन आस, ये जल्दी जल्दी लोगों को ऐलान कर देते हैं कि हाकिम शाम मर गया है और वो अपनी जिंदगी में वसीयत करके गया था कि मेरे बाद मेरे बेटे यजीद की बैत ले लेना, और उसके वापस आने तक हम उसकी बैत लेते हैं। जब इन्होंने बैत लेनी शुरू कर दी तो अब जहां जहां उसके गवर्नर बैठे हुए थे हाकिम शाम के, उनको एक मुरासला भेज दिया गया कि जहां जहां भी बैठे हो यहीं पे तैनात रहो और लोगों से यजीद के हाथ में बैत लो। जब इन्होंने यजीद की बैत करवानी शुरू कर दी तो अब एक मरासला मदीने पहुंचा है और मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा मलऊन को कहा गया है कि तुम हुसैन इब्न अली से बैत लो। अब यहां से मैं तारीख का एक अगला रुख लूंगा जहां से कल की मेरी गुफ्तगू जनाब मुख्तार पे आकर रुक जाएगी और बड़ी मुफस्सल अंदाज से मैं जनाब मुख्तार पढ़ूंगा। मुअर्रख का मुख्तार पे लगाया हुआ इल्जाम, जिस जिस मुअर्रख ने जैसे जैसे मुख्तार पे इल्जाम लगाए वो इल्जामात की पड़ताल की जाएगी। जनाब मुख्तार के बारे में किस किस इमाम ने क्या क्या हदीस कही थी, जनाब मुख्तार ने कैसे इंतकाम लिया था, किसकी दुआ से मुख्तार पैदा हुआ था, किसकी गोद में मुख्तार जवान हुआ था, ये सारे मामला। लेकिन आज की मरहले पे अगर आप सुन रहे हैं ना तो मेरी बड़ी कोशिश और ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि जो मौजू मैं पढ़ूं अगर सामने उसमें मुतवज्जे हो तो कुछ मौजू सवाल छोड़ जाते हैं,
لیکن آپ کا سوال نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف مجلس سمجھ کے سن رہے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ کے تمام چیزوں کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سوالات تو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اب جو کوفہ کی حالت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کل پوری مفصل انداز سے پڑھ دی کہ کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ سارا کوفہ بے وفا نہیں تھا۔ کوفہ میں سلیمان بن سرد خزائی، حانی بن عروہ، مختار سقفی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عابس شاکری، یہ کردار ابھی کوفہ میں موجود ہے۔ اب کوفے کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے اور انتہائی کمزور آدمی ہے، بس اپنی رٹ منوا نہیں سک رہا، لیکن ہے یہ معاویہ کا بھیجا ہوا، یہ اس کا والی ہے۔ اب کوفہ میں امام حسن کی شہادت کے بعد علی کے شیعوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے۔ جب سر اٹھانے شروع کیے تو یہاں پر ایک کردار ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، سلیمان بن سرد خزائی۔ یہ 90 سال کے بزرگ ہیں، یہ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ یہ اپنے گھر میں ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اسے اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، تو کوفے کے لوگ سلیمان کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سلیمان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ خوف اس کا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب یزید کو کم از کم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سلیمان کہتا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے۔ آج کی مجلس میں ایک انتہائی ایک ایسا اہم نقطہ جس پہ مدت سے شیعت بھی پریشان طریقے سے کھڑی ہے کہ آخر کوفے کے بے وفاؤں نے حسین کو خط لکھے تھے، بے وفائی کسی اور نے کی تھی، خطوط کہیں اور سے گئے تھے۔ آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا، 90 سال عمر ہو، زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں، کوفہ بنتا دیکھا ہو، قبیلوں کے ساری۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ، حسن موجود تھے مدائن میں، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو گے؟ کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی، تلواریں اٹھا لی، انتہائی جذباتی تقریریں ہوئیں سلیمان کے گھر میں۔ سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور میں بڑا جذباتی ہوتا ہے، اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں، حجت کا ساتھ دینا ہے، امام کا ناصر بننا ہے۔ ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے، یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے، انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے، میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی، جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا۔ حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا۔ ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے، یا دوسرے کونے سے مسلم اوسجا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے حانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ، ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تاریخ کہتی وہ جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے۔ بڑی توجہ سے گفتگو سنیے، 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام، اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 خط کیے۔ علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل ہو گئی۔ ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں،
کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس دو رستے یزید نے بھیجے ہیں، یا بیعت لے یا سر لے، اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور سر مدینے میں دینا نہیں چاہتے تھے، لہذا امام حسین نے ہجرت کر لی۔ ہجرت امام حسین نے جب کی تو امام حسین مکہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ مکہ میں امام حسین کا قیام جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے، مسلسل امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے، اور مکہ میں کسی اپنے دوست کسی نوکر کے گھر نہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہے تھے، کیونکہ مکہ میں جناب خدیجہ کا محل تھا جس کی چابی حسین کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ مولا امام حسین آ کے بیٹھ گئے مکہ میں، اور اب 150 لوگوں نے جب پتہ چل گیا نا، تو اب اگر یہاں علی کے شیعہ تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ کے بھی ابھی لوگ باقی ہیں۔ ان میں کردار ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، مسلم ابن عمر یا مسلم بن حالی، یہ نام بتایا ہے، یہ یزید کا جاسوس تھا۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں سے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھے ہو کے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ تم بھی ایسے کرو کہ اپنے لوگوں سے حسین کو خط لکھواؤ۔ اب دیکھیے گا، اب محمد بن اشعث جودہ کا بھائی، اور وہ اشعث جس نے مدائن میں مولا حسن سے دھوکہ کیا تھا، اس کا بیٹا، اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہاں سے خطوط لکھے، جن خطوط کے آخر میں انہی لوگوں کا نام لکھ دیا جنہوں نے سلیمان کے گھر میں خطوط لکھے تھے۔ اب دیکھیے گا تاریخ میں دھوکہ کیسا ہوا ہے۔ جو سلیمان کے گھر میں شیعوں نے خطوط لکھے تھے، سلیمان نے کہا کہ کیونکہ امام کا پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم قاصد بھیجیں، یہ امامت کی شان کے خلاف ہے کہ امام مکہ آئے ہوں اور ہم کسی قاصد کے ہاتھ اپنے خط بھیجیں۔ اٹھو اپنے اپنے خط لے کے مکے جاؤ۔ 150 لوگ خطوط کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں امام حسین کو کوفہ کے تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ مولا امام حسین نے تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی کوفہ نہیں جاؤں گا، میں بھیجتا ہوں مسلم کو، تم پہلے مسلم کے ہاتھ پہ میری بیعت کرو۔ اب مولا امام حسین نے جب کہا نا کہ مسلم آئیں گے، مسلم بیعت لیں گے، اور مسلم کے بعد میں آؤں گا، انہوں نے فوراً پہنچے کوفہ میں، انہوں نے کوفہ میں جا کے اعلان کروایا حسین کے سفیر آ رہے ہیں۔ اب علی کے نوکروں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے، ادھر علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، علی کے محب تیار ہو رہے ہیں، حسین کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں۔ جب مولا مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار جو تھے یہ مدائن میں تھے، لیکن ان کا گھر کوفہ میں تھا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ کوفہ میں تھے۔ جناب مختار کو جب مسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ جناب مسلم آ رہے ہیں، تو جناب مختار فوراً مدائن سے کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور کوفہ شہر کے باہر آ کے جناب مسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو لے جا کے جناب مختار پہلا پڑاؤ، پہلے مہمان کوفہ میں جناب مسلم جناب مختار کے گھر بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال بہت ستائے گا، وہ سوال کا جواب میں کوشش پوری کر رہا ہوں کیونکہ نیلسن مجلس کے لیے جانا ہے، تو ورنہ میں مجلس کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جو رک جائے گی وہ کل۔ ایک سوال جو بنتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ کہاں تھے؟ جب جناب مسلم بے یارو مددگار کوفہ میں رہ گئے تو مختار کہاں تھے؟ مسلم بن اوسجہ کہاں گیا؟ عابس شاکری کہاں گیا؟ حبیب بن مظاہر کہاں گیا؟ یہ سوال ابھرے گا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی پھر جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا راز تھا جس کا مورخ نے فائدہ اٹھا کے حسین کے ہر ساتھی کو بے وفا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا سارا ہی کوفہ پھر گیا تھا، سب نے ہی دھوکہ کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے گلے پہ ایک الزام لٹکایا جا رہا ہے حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔
مورخ نے بہت باریک بینی سے کام لیا ہے کہ قتل حسین کوفہ کے شیعوں کے کھاتے ڈالا جائے، اور اسی باریک بینی کے لیے معاویہ یزید نے کہا تھا اپنے لوگوں سے حسین کے نوکروں کے نام پہ خط لکھواؤ، کہ بلواؤ حسین کو نوکروں کے نام پہ، پھر آگے ہمارا لشکر ہوگا وہ حسین کو قتل کر دیں گے، طریق سے لکھوا دیں گے نہ ہم نے بلایا تھا نہ ہم جانتے تھے، وہ تو اپنے شیعوں کے کہنے پہ آئے تھے، جیسے شیعوں نے علی کے ساتھ علی کے لشکر میں بے وفائی کر دی تھی، حسن کے ساتھ کر دی تھی، انہی نے تو حسین مار دیا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آگے حسین جیسا امام ہے۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا، بات یہیں تک آج کی حد تک رک جائے گی، اور کل یہاں سے ہم نیا موڑ لیں گے وہ کہاں تھے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، اور جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں رک گئے تو کوفہ میں اس کے راز کیا تھے، اور یہیں سے کل سے گفتگو تو میں موضوع لیکن آپ نے یہ قتل ہمارے کھاتے میں ڈالا کہ امام حسین کو قتل شیعوں نے کیا تھا، لیکن تمہاری بدبختی نے تمہارا ساتھ پھر نہیں چھوڑا، تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، بدبختی نے ساتھ نہیں چھوڑا کہ تم نے لکھ دیا کہ حسین کے قاتل جو تھے وہ عمر ابن سعد تھا، وہ حسین بن نمیر تھا، وہ محمد بن اشعث تھا۔ جب تم نے نام لکھ دیے تو اب بتانا تو پڑے گا نا کہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ سعد بن ابی وقاص جسے آپ نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے۔ امام حسین کے قاتلوں میں محمد بن اشعث کھڑا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا یہ پہلے خلیفہ کا بھانجا ہے۔ قاتلوں کے شجرے ہم تمہارے گھر سے نکالیں گے، جس نے حکم دیا وہ معاویہ کا بیٹا، جو لشکر لے کے گیا، اور جس نے سب سے زیادہ ملعونیت کی تھی ابن زیاد ملعون نے۔ میں بڑی ایک جلدی میں نے کہا کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ان کے کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے منبر کا ادب ملحوظ خاطر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں۔ جو زیاد جس کا یہ بیٹا ہے نا، عبید اللہ اس کا نام ہے، اس کو ابن زیاد کے نام سے مشہور جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد باپ کے نام سے مشہور نہیں تھا، اس کو زیاد ابن سمیہ کہتے تھے ماں کے نام سے، کیونکہ باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ طریقی حقائق ہیں، باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا، ماں کے نام سے عرب میں مشہور کر دیا گیا تھا، بڑا ملعون۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امام کا قاتل حرامی ضرور ہوتا ہے، یہ بات طے ہے، معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کے نام سے مشہور تھا انتہائی بد فطرت، بد خصلت، بد کردار، بد مزاج۔ آخر حاکم شام کو کسی نے بتایا تھا کہ تو نے عمر بن عاص جیسے بندے کٹھے کیے ہوئے ہیں، اگر تو زیاد کو بلا لینا تو وہ تیرا پورا ساتھ دے گا، لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھا، وہ حاکم شام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو یہ سازش دے کے بھیجا، اس نے کہا تو زیاد کو تیار کر کے کسی طریقے سے میرے پاس لے کے آ۔ جب اس نے زیاد کو لے کے آیا کہ تجھے حاکم شام ملنا چاہتا ہے، اس نے اپنے دربار میں بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ لوگوں نے کہا آج کیوں؟ کہنے لگا آج میرا ایک بچھڑا ہوا بھائی مل گیا،